نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما یا فتاح۔ ناظرین کرام، آئیے پھر آپ کا اور ہمارا چینل ضمیر اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج میں آپ کو عربی کے ایک اہم ترین گرامر ترکیب اضافی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ترکیب اضافی، جس کو انگلش میں دا کنسٹرکٹ فریز اور اپسٹروفی بھی کہتے ہیں، پوزیسڈ اینڈ پوزیسر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ترکیب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اسم کو مضاف، دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دوسرا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی زیر ہوگا۔ مضاف پر الف لام ال اور تنوین نہیں آئیں گے۔ اس کی تفصیل میں مثال میں آپ کو بتاؤں گا کہ الف لام اور تنوین کیسے نہیں آتے ہیں۔ الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ مضاف الیہ پر دونوں آئیں گے، یعنی الف لام اور تنوین دونوں آئیں گے۔ الف لام مانع تنوین ہے، یعنی الف لام اگر کسی لفظ میں آ گیا تو اس میں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الف لام جو ہے مانع تنوین ہے، یعنی تنوین کو روکنے والا ہے، اور تنوین الف لام نہ ہونے کی صورت میں آئے گا۔ مثال دیکھیے، جیسے کہ غلام و زیدن، تو یہاں پر غلام و مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، تو مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گا۔ آپ نے پڑھا تھا، تو جیسے الغلام و زیدن نہیں بول سکتے۔ اگر الغلام و زیدن بولیں گے تو اپسٹروفی نہیں رہے گا، مضاف مضاف الیہ نہیں رہے گا۔ اور غلام زیدن بھی اگر کہیں گے تو ترکیب اضافی نہیں ہو پائے گی، تو اس میں الف لام تنوین نہیں آئے گا۔ جیسے کہ غلام و زیدن، زید کا غلام۔ آپ نے پڑھا گرامر میں، آپ نے پڑھا کہ دوسرے والے اسم یعنی مضاف الیہ پر تنوین اور الف لام دونوں آئے گا، تو یہاں پر دیکھیے تنوین آیا ہوا ہے، غلام و زیدن۔ اگر الف لام ڈالتے ہیں تو ایک ہی زیر ہوگا، جیسے کہ غلام الزیدی۔ اس طرح سے ترکیب اضافی ہوگی۔ جیسے کہ کتاب ولدن، لڑکے کی کتاب، تو الکتاب ولدن نہیں بول سکتے، یا کتاب ولدن نہیں بول سکتے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ صرف اور صرف کتاب ولدن ہی ہوگا۔ الکتاب ولدن الف لام کے ساتھ نہیں بول سکتے، ورنہ ترکیب اضافی نہیں ہوگی۔ یا کتاب ولدن نہیں بول سکتے، ایسی صورت میں بھی ترکیب اضافی نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا والا جو ولدن ہے، جو مضاف الیہ ہے، اس پر الف لام لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کتاب الولدی، الف لام آنے کی صورت میں پھر دو زیر نہیں رہے گا، ایک ہی زیر رہے گا، کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ تو کتاب کی نسبت آپ نے ادھر گرامر میں پڑھا تھا کہ پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، تو کتاب کی نسبت ولد کی طرف کی گئی ہے، یعنی وہ لڑکے کی کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے لڑکے سے منسوب ہے، یعنی وہ اس کی کتاب ہے۔ یہ نسبت ملکی ہے، یعنی لڑکے کی ملکیت ہے، وہ کتاب و ولدن، لڑکے کی کتاب۔ اس طرح سے قرآن مقدس میں بھی مضاف مضاف الیہ کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ، نصر مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، تو وہاں پر دیکھیے اللہ پر زیر ہے۔ آپ نے پڑھا تھا گرامر میں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، زیر ہوگا، تو یہاں زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، اور نصر اللہ میں بھی زیر ہے۔ اس کے بعد فی دین اللہ افواجا، تو دین مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، فی دین اللہ، تو وہاں پر بھی زیر ہوا ہے، زبر یا پیش میں سے کچھ نہیں ہے۔
تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. امید ہے آپ کو ترکیب اضافی جسے دا کنسٹرکشن فریز کہتے ہیں یا اپسٹروفی سینٹینس کہتے ہیں، آپ کو یہ گرامر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں. ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں.